اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، اگر آپ کے گھر میں بھی دن رات رزق کی تنگی سے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ، یہ معجزہ، یہ باتیں سب آپ کے لیے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اس ویڈیو کو کلک کر لیا ہے تو یہ بھی سمجھ جائیے گا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے جو آپ کے لیے آ گیا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ استغفار کی طرف، آؤ میرے رب سے مانگ کے تو دیکھو۔ میری رب کی ایسی بے نیاز ذات ہے کہ تم ایسے دے گی کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو آج ہی اس طریقے سے میں آپ لوگوں کے لیے میریکل سٹوری لے کے حاضر ہو چکی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ قصہ ہے ایک آدمی کا جو کہ سعودیہ عرب میں رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم اپنے باپ کے 7 بیٹے تھے اور ہمارے باپ کی عادت تھی کہ وہ ہمیں جو ہے نا اپنی وسعت، بہت امیر باپ تھا ان کا، لیکن حساب سے پیسے دیتا اور بولتا جاؤ اپنا کام کاج کرو اور اسی پیسے سے کماؤ اور کھاؤ۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے زندگی گزر رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ایک دن ہمارے والد کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے حصے میں بہت زیادہ جائیداد آئی۔ کہتے ہیں میرے حصے میں 6,000 لاکھ دینار آئے۔ کہتے ہیں میں بہت خوش تھا، میری زندگی بدل گئی، مجھے اتنی خوشی۔ میں کبھی کہتا گھر بناؤں، کبھی کہتا میں سونے لوں، کبھی کیا کیا، بس ہر قسم جیسے پیسہ آتا ہے تو انسان کے شوق بدل جاتا ہے۔ جس طریقے سے کہتے ہیں میرے بھی شوق بدل گئے تھے، ہم بہت خوش تھے۔ والد کی جو موت تھی تو اس نے ہمیں غم میں نہیں ڈالا بلکہ ہمارے لیے خوشی کا سبب بن گئی تھی، معاذ اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہم نے کیا کیا کہ میرے پاس جو تھے نا، مجھے کسی آدمی نے، بہن بھائی نے کہا، مطلب جو دوست احباب ہوتے ہیں، کہ تم جو ہے نا یہ پیسے شیئرز میں رکھوا دو، تم شیئرز میں جب رکھواؤ گے تو یہ پیسے تمہارے ڈبل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں 500 دینار جو ہے میں نے شیئرز میں رکھوا لیے۔ 6 سے 7 مہینے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ 6 لاکھ دینار بن چکے تھے۔ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا، تو میرے پاس جو 6 لاکھ دینار تھے وہ بھی، اور جو پیسے اور تھے وہ سب مال بھی میں نے، کہتے ہیں میں نے وہ نا شیئرز کے کام میں، جو شیئرز ہوتا ہے بانڈز، اور ان پیسوں میں لگا لی۔ کہتے ہیں کرتے 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 بہت پیسہ میرے پاس آ گیا۔ لیکن مجھے کہتے ہیں نا کہ پیسے یا میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں، کیونکہ جو مارکیٹ ہوتی ہے شیئرز کی ڈاؤن بھی بہت جلدی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں مجھے یہ خیال ہی نہ آیا، بس مجھے ایک ہی لالچ تھی کہ پیسہ ڈبل ہو جائے گا، بغیر محنت کے گھر میں بیٹھ کے میں کھاتا تھا تو بس مجھے مزہ لگ چکا تھا۔ کہتے ہیں 2006 تھا اور ایسا ہوا کہ ساری شیئرز کی مارکیٹ بالکل ڈاؤن، زیرو پہ چلی گئی، اور کہتے ہیں میں بالکل کنگال ہو گیا، میرے سارے پیسے گئے، اب میرے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ کہتے ہیں میری ایسی حالت ہو گئی کہ مجھے اسی ٹائم سب اسپتال لے کے گئے۔ کہتے ہیں 2006 میں بہت زیادہ لوگوں کے نقصان ہوئے، کتنے میرے دوستوں نے، کتنے دوستوں احبابوں نے خودکشیاں کر لی، خود کو مار لیا۔ کہتے ہیں میں اسپتال داخل ہو گیا 15 دن، بس میں ایسے خواب میں تھا کہ بس میرے پاس مال آ رہے آ رہے، اور جب میں خواب سے نکلتا تو میں دکھتا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، یہ کیا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں چیخیں مارتا روتا، اسی صدمے میں کہتے ہیں بس 15 دن بعد میری چھٹی ہو گئی، میری طبیعت تھوڑی بہتر ہو گئی، وہ مجھے گھر لے آئے۔ تو کہتے ہیں میں نے گھر میں اپنے کمرے میں، ایک کمرہ تھا جس میں باتھ روم بھی تھا، میں اپنے خود کو مختص کر لیا۔ کہتے ہیں اس طریقے سے زندگی گزرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ وہ باہر کھانا رکھ دیتی میری اہلیہ، ان کی جو اہلیہ تھی وہ بہت نیک پرہیزگار عورت تھی، وہ بس چپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں 8 مہینے اس طریقے سے گزر گئے اور میرے کمرے کا دروازہ بس بند رہتا اور میں کمرے میں ہی رہتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ میرے کمرے کا دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا۔ تو کہتے ہیں میری وائف جو تھی، میری جو بیگم تھی، وہ کمرے میں آئی اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے قرآن، اس کے ہاتھ میں تھا، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ چیز ہے دنیا کی، ایسا یہ معجزہ ہے، ایسی طاقت ہے کہ یہی تمہیں جو ہے نا اس اسٹریس سے، اس پریشانی سے، اس غم سے نکال سکتی ہے۔ اللہ نے ہر غم اور ہر تکلیف کا جو حل ہے نا، کہتے ہیں کہ اس میں ہی رکھا ہے۔ ان کی جو بیوی تھی وہ بہت زیادہ پرہیزگار عورت تھی، بس وہ کہہ کے کمرے سے نکل گئی۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے اتنا استغفار، اتنا، کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا، ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا تو کہتے ہیں میرے آنکھوں کے نیچے سے آیت گزری، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کہتے ہیں ساری آیت میری آنکھوں کے نیچے سے گزری تو بس میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہ آیت تھی جو میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر، قوم پر اتاری تھی، اور سورہ نوح میں یہ آیت واقع ہے۔ کہتے ہیں میں پڑھتا گیا اور میں روتا چلا گیا، اور بس اس دن کے بعد میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگی، اور میں استغفار سے، جو کہتے ہیں میں نے اتنا استغفار پڑھا، اتنا استغفار پڑھا کہ کہتے ہیں الحمدللہ اس غم پریشانی سے میں نکل گیا۔ اور کہتے ہیں آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 15 سے 16 لاکھ دینار میرے آج بینک اکاؤنٹس میں ہیں۔ تو اس آدمی نے اپنے میریکل سٹوری شیئر کرتے ہوئے ہم لوگ کو بتایا کہ دیکھیں آپ لوگ مجھ سے استفادہ حاصل کریں کہ میں نے کس طریقے سے استغفار کو پکڑا، ایسا پکڑا کہ پھر میرے اللہ نے مجھے پکڑ لیا۔ اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو بس میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے،
اس کی ایک الگ ہی مزہ ہے، اس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسے دیتا ہوں جسے تم گمان بھی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان آئے اور اس کے نام اعمال میں استغفار ہو تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان من لزم الاستغفار، کہتے ہیں کہ جس انسان نے استغفار کو لازم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق لازم کر دیا۔ اللہ اسے ہر تنگی سے نکالے گا، ہر پریشانی سے نکالے گا، اور رزق تو اللہ اسے ایسے دے گا کہ وہ حساب بھی نہیں لگا سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آئیں نماز پڑھیں، آئیں استغفار پڑھیں، اور استغفار کیسے پڑھنا ہے میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہم اغفر لی کہتا ہے نا، تو میں خوش ہو کے کہتا ہوں غفرت لک، کہ بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ ہے میرے رب کی بے نیاز ذات، جس سے ہم مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے، اور سوچ کے نہیں دیتا۔ جیسے انسان سوچ سوچ کے تنگ کر کر کے تھوڑا تھوڑا نہیں، میرا اللہ ایسا دیتا ہے کہ آپ کی زندگی کا زاویہ بدل جائے گا میرے پیارے بہن بھائیوں۔ تو اگر آپ کو ذرا سی میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جزائے خیر میں شامل ہوں۔ اور دیکھیں میں آپ کو پہلے ہی بھی کہہ چکی ہوں ویڈیو کے شروع میں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ میرے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، میرا اللہ آپ کو استغفار کی طرف لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کو پریشانیوں سے نکالنا چاہتا ہے، زندگی کی تنگیوں سے نکالنا چاہتا ہے، رزق کی تنگی سے نکالنا چاہتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو استغفار پڑھیں۔ آپ یہ سوچیں گے کیسے پڑھیں، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کتنا پڑھیں، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس ٹائم آپ کو یاد آئے آپ استغفار کریں، کام کرتے ہوئے استغفار پڑھیں۔ یقین کریں آپ کی ہر چیز میں برکت آنی۔ آپ استغفار پڑھ کے جو قدم اٹھائیں گے اللہ اس قدم کو برکت والا فرما دے گا۔ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ مٹی سونا بن جائے گی۔ اس طریقے سے میرا اللہ آپ کو رزق دے گا۔ میں بھی اپنی زندگی میں استغفار کو لے آئی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے پیارے بہن بھائیوں آپ بھی استغفار کی طرف آؤ، اور استغفار کو خود پر لازم کرو، اور پھر دیکھو، پھر مزہ چکھو میرے اللہ کی نعمتوں کا۔ میرے اللہ نے کیسے وعدے کر دیے ہیں کہ میں آسمان سے بھی تمہیں دوں گا، میں زمین سے بھی تمہیں دوں گا، میں تمہیں بیٹے دوں گا، میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں نہریں دوں گا۔ میرے اللہ نے کیسے کیسے ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ میرے اللہ نے مال غنیمت کا وعدہ کیا، لیکن صرف کیا کرنا ہے کہ ہم نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا میرے پیارے بہن بھائیوں۔ ہمیں استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے۔ استغفر اللہ کے ایسے مغناطیسی ایسے فائدے ہیں، ایسی اس کی وائبز ہیں جو رزق کو کھینچ کے لاتی ہیں۔ اس کی ایسی وائبز ہیں جو رزق کو کھینچ کے لاتی ہیں، جو ہمارے اللہ کو ہم سے جوڑ دیتی ہیں۔ ہم اللہ سے جو انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے، تو بس پھر آپ خود سوچیے کہ کس طریقے سے اللہ دے گا۔ جو میرے پیارے بہن بھائی ہیں جو استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور جو آنکھوں سے استغفر اللہ کے معجزے دیکھتے ہیں، وہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیوں اتنا زور لگا رہی ہوں، میں کیوں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ استغفر اللہ کی طرف آؤ، استغفر اللہ پڑھ کے تو دیکھو، پڑھ کے تو دیکھو، آ کے تو دیکھو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو استغفر اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو راضی کرو۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو۔ اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 7 دن میں 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، روزانہ آپ پڑھیں گے۔ اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانی ہے وہ جلد از جلد حل ہو جائے گی۔ آپ کسی پریشانی میں، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ گھر کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے گھر والوں کا، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو پریشانی ہے، تو میں نے بھی ہر پریشانی کے لیے استغفر اللہ کہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں آپ بھی استغفر اللہ پڑھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ وظیفہ میرے نبی نے آپ کو دی، یہ وہ وظیفہ ہے جو میرے نبی نے دیا ہے استغفار کا۔ جو انسان پریشانی کی حالت میں آیا تو میرے نبی سے استغفار پڑھنے کا کہتے تھے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں آپ لوگ بھی پریشانی کی حالت میں، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اشارہ ہے کہ میرے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ آپ استغفار پڑھو۔ تو استغفار کی طرف آؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اس کے بعد استغفار پڑھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اس استغفار کے مزے چکھاتا ہے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔